رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. موقع کی مناسبت سے چند تازہ اشعار اور ایک تازہ نے جو دھواں کا نکل مطلب کہ آدھا میں نے لکھا تھا موٹر وے پہ سفر کے دوران اور آدھا اوپر آ کے گھر لکھا. اتنا تازہ ہے کہ اندر سے دھواں نکلتا ہے، لیکن میں نے مردوں کو نہیں سنا. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی حق نما کے سامنے باطل صدا لرزے میں ہے. ایک شعر پہ توجہ کرنی ہے، روایتی میں نے لکھا کبھی نہیں. حق نما کے سامنے باطل صدا لرزے میں ہے، اور یہ حقیقت ہر جگہ تاریخ کے نقشے میں ہے، اور یہ حقیقت ہر جگہ تاریخ کے نقشے میں ہے. اور جناب شعر قابل غور. ابن حیدر دے گئے پیغام اہل عشق کو. ابن حیدر دے گئے پیغام اہل عشق کو. کیوں؟ کب رضائے یار کا سودا یہاں سستے میں ہے. ارے کب رضائے یار کا سودا یہاں سستے میں ہے. اور یہ سمجھ کر ہی تو نکلا لشکر باطل سے ہر. سمجھ آ گئی ہے؟ توجہ. یہ سمجھ کر ہی تو نکلا لشکر باطل سے ہر کہ نور حق تو حضرت شبیر کے دستے میں ہے. کہ نور حق تو حضرت شبیر کے دستے میں ہے. حق نما کے سامنے باطل صدا لرزے میں ہے. اور توجہ ہے، پہنچنا تو صاحب ہے، اشارہ تو نگار میں کرنے لگا کہ ایک کمینہ 4 دن کی پا گیا شاہی تو کیا. اللہ جانے میں کمینہ کیوں وقت ہے، اسے گھر جا کے سوچتے ہیں. ایک کمینہ 4 دن کی پا گیا شاہی تو کیا. خلد کی شاہی صدا
حسنین کے حصے میں ہے، ارے خلد کی شاہی صدا حسنین کے حصے میں ہے۔ اور توجہ، تیرا پہرا تیرا پہرا نہر پہ تھا، چاند روزہ ابن سعد، عمر بن سعد کو بیان، تیرا پہرا نہر پہ تھا، چاند روزہ ابن سعد، کوثر و تسنیم اہل بیت کے قبضے میں ہے، کوثر و تسنیم اہل بیت کے قبضے میں ہے۔ اور غور کرنا اس جملے پر، سارا کلام ایک طرف اور یہ میرا فکرہ ایک طرف، کہ تھر تھراتا تھا ہر ایک جملے پہ دربار یزید، تھر تھراتا تھا ہر ایک جملے پہ دربار یزید، روب حیدر سیدہ زینب تیرے لہجے میں ہے، ارے روب حیدر سیدہ زینب تیرے لہجے میں ہے۔ اور توجہ کرنا بھائیو، توجہ، یوں ہوا محسوس جا کر روضہ شبیر پر، کہ ان کے پائے ناز پہ جنت پڑی سجدے میں ہے، کہ ان کے نائے پاک پہ ہے جنت پڑی سجدے میں ہے۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں، میں کوئی کافی منقبت لکھوں آخر سے اپنے باب میں لکھوں، یہ فرض ہے۔ میں ایک بس اشارتاً بات کر رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ آئیں گے کہ اے وقار قادری بعد از علی نام حسین، اپنا شجرہ پڑھ کے دیکھو، شجرہ یہ ساڑی ایک واحد فضیلت ہے جیڑی علی تک حسین دے استد کو، علی پاک تو بعد ساڑا پوجا پیر حسین ہے، وہ دے والی اشارہ کر کے لکھے کہ اے وقار قادری بعد از علی نام حسین، کیوں کہ فیض اہل بیت کا سب قادری شجرے میں ہے، کہ فیض اہل بیت کا سب قادری شجرے میں ہے۔ موقع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ شہادت کا باب یہ کربلا شریف سے نہیں کھلا، میری مراد ابتدا ہے، میری مراد شہادت کی ابتدا کربلا سے نہیں۔ امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ شہادت کی ابتدا اور قربانی کا آغاز اس دن ہو گیا تھا جس دن حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قربان کر دیا، یعنی وجود انسانیت کے ساتھ ہی قربانی اور شہادت کا سلسلہ بولیے شروع۔ پھر یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں میں
ایک روایت میں 40,000 کا ذکر ہے، ایک روایت میں 70,000 نبیوں کو شہید کر دیا۔ یہ دو روایتی کتابوں میں مطلب کہ کثیر تعداد میں انبیاء کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ پھر آپ دور مصطفیٰ کی طرف آئے تو جنگ بدر شہادتوں کی کتاب، جنگ احد شہادتوں کی کتاب، جنگ خندق و احزاب شہادتوں کی کتاب۔ پھر اس کے بعد آئیے سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، رود روشن کی طرح چمک رہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت، رود روشن کی طرح چمک رہی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت، رود روشن کی طرح چمک رہی ہے۔ لیکن دوستو وہ وجہ کیا ہے؟ صرف اس وجہ کو تھوڑی دیر کے لیے تلاش کرنا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ شہادتیں تو ہوتی رہی، ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن وہ شہرت دوام، وہ شہادت کا اعلیٰ درجہ، وہ مقام جو کربلا کے ٹبے پہ زہرا کا بیٹا پا گیا، وہ شہرت کائنات کے کسی شہید کو نہیں مل سکتی۔ وہ شہرت کائنات کے کسی شہید کو، میں پوری ذمہ داری سے یہ فکرہ دے رہا ہوں، جو شہرت اور درجہ امام علی مقام کی شہادت کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی صرف 3 وجہ، بہت کثیر نے تو 14 وجوہات لکھی۔ کتنی؟ اب ایک مجلس 14 کی متحمل نہیں، میں چلتے چلتے گزرتے گزرتے اشارتاً 3 درجے صرف بیان کرتا ہوں۔ پہلا درجہ اور سبب یہ ہے کہ ہر کسی کی شہادت کا چرچا شہادت کے بعد ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، ہر کسی کی شہادت کا چرچا شہادت کے چے جائے، یہ الگ بات کہ تاجدار کائنات نے بعد کو شہادت کی خوشخبری سنا دی تھی، جس نے فاروق اعظم کو بھی سنائی تھی، مولا علی کو بھی سنائی تھی، عثمان غنی کو بھی سنا دی۔ یہ سنانا الگ پہلو ہے، میں شہرت کی بات کر رہا تھا کہ ہر شہید کی شہادت کا چرچا ہوا شہید ہو جانے کے بھائی بولیں بعد۔ یہ کائنات کی واحد شہادت شہادت حسین ہے، جو ہوئی 50-55 سال کے بعد جا کر، لیکن اس شہادت کی شہرت پہلے زمین پر ہی نہیں تھی، خدا کے عرش پر بھی تھی۔ وہ کیسے؟ کتب حدیث کو اٹھائی، درجنوں کتابوں کو اٹھائی، امام علی مقام کی ولادت سے لے کر، کیا؟ ولادت سے لے کر میرے آقا کے وصال تک 5 مرتبہ جبریل نے آ کر حضور کو شہادت حسین کی خبر دی۔ کتنی بار؟ اب مجھے یہاں روکے کہ علمی بات آپ کو سمجھانی ہے آسان لفظوں میں۔ مجھے بتائیے ہمارے ہاں حدیث کی قسمیں ہیں نا؟ حدیث کی ٹوٹل 7 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ کوئی حدیث صحیح کے درجے پہ ہے، کوئی حدیث حسن کے درجے پہ ہے، کوئی حدیث ضعیف کے درجے پہ ہے، کوئی حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ مطلب یہ ساری گنے تو ٹوٹل کتنی بنتی ہیں؟ 7 درجے۔ بھائی یہ درجے کیسے بنے؟ اپنا حدیث پایا تکمیل تک اور اپنی طاقت کے اعتبار سے صحیح اور حسن حدیث کی وجہ سے نہیں ہوتی، راوی کی وجہ سے ہوتی۔ حدیث کے 2 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متن، حدیث کا ایک ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے سند۔ سند ایک چین ہے، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے حضرت صدیق اکبر سے سنا۔ یہ جو ایک سند ہے، یہ جتنی مضبوط ہوگی بات اتنی مضبوط ہوگی۔ اب کربلا کی شہادت ایک خبر ہے، اب ایک لمحے کے لیے اس کی سند پہ غور کریں، سمجھ نہیں آئی میری بات؟ بھائی ہر حدیث کا راوی صحابی ہے، ہر حدیث کا راوی تابعی ہے، ہر حدیث کا راوی تبع تابعین میں سے ہے، ہر حدیث کا راوی بخاری و مسلم ہے، پر یہ وہ حدیث ہے جس کے صرف 3 راوی ہیں اور ان تینوں جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ کربلا کی شہادت کی خبر والی حدیث کے کل کتنے راوی ہیں؟ 3۔ اس کا پہلا راوی خود خدا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا پہلا راوی کون ہے؟ بھائی کس نے جبریل کو بھیجا؟
بولیے تھوڑا سا، جبریل کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ تو پہلے بات پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر اس کے ہاتھ بھیجا جیسے ہاتھ قرآن بھیجا۔ اگر قرآن لا ریب ہے تو یہ خبر بھی لا ریب ہے۔ اور تیسرا راوی خود میرا رسول ہے، جس کو کافر بھی صادق کہا کرتے تھے۔ تو یہ اتنی پختہ بات ہے کہ اس کا راوی خود خدا ہے۔ دوسری بات یہ سنیے، حضرت ام سلمہ روایت کرتے ہیں، سیاستہ غیر سیاستہ دیگر کتابوں میں ہے کہ تاجدار کائنات کو حضرت جبریل نے کربلا کی مٹی بھی لا کے دی تھی۔ یہ صحیح حدیث ہے، کربلا کی، اور آپ کی نگاہ بصیرت تھی، وہ مٹی عائشہ صدیقہ کو نہیں دی، وہ مٹی حضرت ماریہ کو نہیں دی، وہ مٹی کسی اور حرب پاک کو نہیں دی، کیونکہ نگاہ نبوت تک رہی تھی۔ کربلا تک اگر کوئی زندہ رہا تو وہ صرف ام سلمہ ہوگی۔ وہ مٹی ام سلمہ کو دی، فرمایا شیشی میں سنبھال، دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا کربلا پہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ پاکستان ہے جہاں تو آئے دن قتل ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، ادھر گلی میں باہر کوئی قتل ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس طور پہ تلوار نہیں کوئی گولی مارے گا، ایسے ہی ہوگا نا، اس کا خون گرے گا کہ نہیں؟ گرے گا۔ جس جگہ پہ وہ بندہ گرا ہے، جس جگہ پہ وہ خون گرا ہے، ایک انچ اگلی زمین کو نہیں پتا کہ جہاں کیا ہوا۔ میں یار کوئی انپڑھا سے گل نہیں کر رہا، تھوڑی میری گل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جہاں بندہ گرتا ہے، مر کے خون گرتا ہے، ایک انچ اگلی جگہ کو نہیں پتا ہوتا یہاں کیا ہوا ہے۔ یہ کیسی شہادت تھی کہ حسین کا خون گرا کربلا میں، مدینے میں پڑی ہوئی مٹی کو کس نے بتایا؟ میرا سوال ہے، میں طالب کا کوئی عالم نہیں ہوں، میں طالب علم، مجھے اتنا سمجھا دیا جائے کہ وہ مدینے میں پڑی ہوئی مٹی کو کس نے بتا دیا کہ آج شہید ہو گئے حسین؟ اور ام سلمہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں نے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا، آپ کی داڑھی میں گرد تھی، ساروں پہ دھول تھی، جسم اٹا پٹا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے تاجدار کائنات۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا اٹھ کے وہ مٹی دے، آج میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے، اور میں آج فجر سے لے کے دور تک کربلا میں رہا ہوں اور شہداء کا خون جمع کرتا ہوں۔ مجھے قسم کھا کے بتاؤ یہ شہرت کس کو حاصل ہے؟ یہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ اس پر گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اگلے دوسرے پہلو پہ آ رہا ہوں۔ دوسرا پہلو سمجھے، ہر شہید کی شہادت اپنی ذاتی شہادت ہوتی ہے۔ توجہ ہے، ہر شہید کی شہادت اپنی ذاتی شہادت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت اپنی، عمر فاروق کی شہادت اپنی ہے، عثمان غنی کی شہادت اپنی ہے۔ میں اس منبر رسول پہ کھڑا ہو کر حاشا لک اللہ قسم اٹھا کے جواب کر سکتا ہوں، کائنات میں دو شہادتیں ایسی ہیں، ایک حسن کی اور ایک حسین کی، یہ ان کی بعد میں ہیں، پہلے رسول کی۔ یہ شہادت حقیقت میں رسول کی شہادت ہے، اس لیے کہ جب یہ شہادت کو نسبت رسول سے ہو گئی تو پھر بتاؤ یہ شہادت سے بڑی شہادت کس کی ہوگی؟ یہ شہادت سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ آپ اب مجھ پہ سوال کریں کہ یہ شہادت رسول کی کیسے ہو گئی؟ 2 منٹوں میں سمجھا دیتا ہوں، 2 منٹوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ مجھے بتائیے، جتنی نعمتیں اللہ نے پہلے نبیوں کو دی تھی وہ ساری نعمتیں دامن مصطفیٰ میں ہیں کہ نہیں؟ اونچا بولے ہے۔ اور میرے رسول کے دامن میں وہ نعمتیں بھی ہیں جو پہلے نبیوں کے دامن میں نہیں تھیں۔ مثلاً معراج، ایک مثال تو معراج کسی اور نبی کے دامن میں اس طرح نہیں ہے، یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ تاجدار کائنات کا خاصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نعمت ایسی نہیں جو دامن رسول میں نہ ہو۔ اور ادھر صحیح بخاری میں کیا فرمایا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تمہیں نہیں دیتا، اللہ مجھے دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں قاسم ہوں۔ قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو۔ اس کا مطلب ہے کہ رب نے جس کو بھی نعمت دینی ہو
وہ پہلے رسول کو دیتا ہے، رسول آگے تقسیم کرتا ہے، لیکن کسی کو دینے کے لیے وہ نعمت اپنے دامن میں ہونا نہیں سمجھ آئی تھا، وہ نعمت اپنے دامن میں ہونا ضروری ہے۔ میرے رسول کے دامن میں نبوت تھی، سو نبوت بانٹی، میرے رسول کے دامن میں رسالت تھی، سو رسالت بانٹی، میرے رسول کے دامن میں صداقت تھی، جسے چاہا صدیق اکبر بنا دیا، میرے رسول کے دامن میں فاروقیت تھی، جسے چاہا فاروق اعظم بنا دیا، میرا رسول خود غنی تھا، جسے چاہا عثمان غنی بنا دیا، اور میرا رسول خود مشکل کشا تھا، جسے چاہا علی مشکل کشا بنا دیا۔ یہ نعمت مصطفیٰ کے دامن میں تھی، ولی مصطفیٰ تھے، جسے چاہا غوث العظم کر دیا، جسے چاہا داتا حجویری کر دیا۔ یہ رسول کا خاصہ ہے کہ جو دامن میں ہو وہ آگے بانٹا جاتا ہے۔ قسم کھا کے بتاؤ، شہادت نعمت ہے کہ نہیں؟ مجھے بتایا جائے، شہادت نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے۔ اب نبیوں کو یہ نعمت ملی، اماموں کو یہ نعمت ملی، صحابہ کو یہ نعمت ملی، کس کے در سے؟ اگر دامن رسول میں شہادت نہیں ہے تو رسول شہادت آگے تقسیم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوچنے کا بات ہے۔ اور دوسری بات، قیامت کے دن حضرت زکریا کھڑے ہوں اور وہ شہید ہوں۔ حضرت زکریا، میں ایک نبی کی مثال دے رہا ہوں، حضرت زکریا شہید ہوئے تھے، حضرت زکریا کھڑے ہیں اور ان کے دامن میں شہادت کی شان موجود ہے، ادھر رسول میرا کھڑا ہے، اس کے پاس شہادت کی شان موجود، یہ رب کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ اور نبیوں کے پاس تو شہادت کا درجہ ہو اور میرے رسول کے پاس شہادت کا درجہ نہ ہو۔ فرمایا میرے رسول پریشان نہ ہو، تیرا رب میں ہوں، تیرا خدا میں ہوں۔ میرے رسول شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جاری ہے۔ شہادت سری کہتے ہیں دشمن کے ہاتھوں بستر پہ آئے، اور جاری کہتے ہیں میدان میں لڑ کے آئے۔ فرمایا میرے رسول ہر نبی کے پاس یا شہادت سری ہوگی یا شہادت تم آچو ایک ہو سی پیارے ہے تو تم معاشر نماز سے جن کو دووے شہادت ہو سی۔ تیرے دامن میں شہادت سری بھی ہوگی، تیرے دامن میں شہادت جاری بھی ہوگی۔ میرے رسول دونوں شہادتوں کی ابتدا تجھ سے کروں گا۔ لیکن ادھر قرآن میں وعدہ بھی کر رکھا ہے، واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب کسی کو نو تینوں مرن بھی نہیں دے گا۔ کوئی کہے ہم نے رب کا یار مار دیا ہے، ہم نے رب کا محبوب مار دیا ہے، فرمایا میرے محبوب تجھے بچانا بھی ہے اور تجھے شہید کروانا بھی ہے۔ مالک کیسے؟ فرمایا دونوں شہادتوں کی ابتدا تجھ سے کروں گا۔ توجہ، میں بس دوسری قسم پہ ختم کر دوں گا، لیکن توجہ کے ساتھ یہ چند جملے۔ پہلی شہادت امام حسن کی ہوئی، کیسے ہوئی؟ ظاہر دے کر، یہ ہے سری شہادت۔ اٹھاؤ بخاری مسلم جامع ترمذی، خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت نے گوشت زہر میں بھون کر میرے رسول کو دیا، جہاں سے سری شہادت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، یہ ہر بات پہ سوچا کریں تھوڑا سا۔ مزے کی بات یہ، حضور کے سامنے گوشت آ گیا، 3 صحابہ تھے ایک روایت میں، 7 صحابہ تھے، ایک میں 11 صحابہ تھے۔ جتنے صحابہ نے وہ گوشت کھایا وہ سارے شہید ہو گئے، لیکن رسول کے بارے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، پیارے تینوں مرن نہیں دینا۔ اور مزے کی بات حدیث پاک میں آتا، حضور پہلی بوٹی بھی کھا گئے، دوسری بوٹی بھی کھا گئے، تیسری بوٹی بول پڑی یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا۔ میرا سوال ہے، بولنا سی تے پہلی چا بول دی، میں کتوں لیا گلا تو سمجھا گیا بھائی؟ میرا سوال ہے، اگر گوشت نے صاحب بولنا تھا تو پہلی بوٹی کیوں نہیں بولی؟ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے بتا دیتا ہوں، مردی منو تے پاویں دو جانا چ نہ منو۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، رب زہر کھلانا چاہتا تھا تاکہ حسن کی شہادت کی ابتدا ہو جائے۔ فرمایا محبوب یہ سری شہادت کی ابتدا تیری ذات سے کر دی ہے، پر اگر تیسری کھاتا تو مر جاتا، شہید ہو جاتا۔ اللہ یعصمک من الناس،
سونے تیرے مرن بھی نہیں دینا، زار بھی کھلانا ہے تاکہ ابتدا تیری ذات سے ہو، اب اس زہر سے تیرا اثر ملے گا، شہید وہ ہوگا کھاتے میں تیرے لکھی جائے گی۔ اور دوسری شہادت شہادت جاری ہے، احد کے موقع پر میرے رسول کو تیر لگے کہ نہیں، زخم آئے کہ نہیں، چہرہ مبارک زخمی ہوا کہ نہیں، دانت مبارک کا ایک کنارہ، لوگ غلط کہتے ہیں دانت شہید ہوا تھا، شہید دانت نہیں ہوا، حاشا وکلا نہیں ہوا، حضور کے دانت مبارک کا ایک کنارہ صرف ٹوٹا تھا، حضور بے ہوش ہو کے گھاٹی میں گر پڑے، شہادت کی خبر ہے۔ شہادت کے جتنے لوازمات تھے، شہادت کے لیے جو کچھ چاہیے تھا، احد کے میدان میں پورا ہوا، پر فرمایا واللہ یعصمک من الناس، سونے تینوں مرن نہیں دینا، یہ تیر کھانے کی ابتدا تو کر، انتہا کربلا میں ہو، یہ شہادت جہری تیری ذات سے شروع کرتا ہوں، اب جو تو تیر کھا رہا ہے نا، یہ کھائے گا تیرا حسین، شہادت حسین کی ہوگی، پیارے کھاتے میں تیری لکھی جائے گی۔ اب سنیے کہ حسین کی شہادت رسول کی کیوں، اب اس کا اگلا پیار آپ نے حدیث پاک میں سن رکھا ہے، میرے آقا نے فرمایا الحسین منی، سارے بولیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین مجھ سے ہے، یہ سارا زمانہ سمجھ گیا، پر اگر اسی اے سمجھ جاویے نا کہ رسول حسین چکی ہوئے کہ اے فرقے مک جانے، یہ جھگڑے ختم ہو جانے تھے، اس بات کو ہم نے نہیں سمجھا۔ قاضی یاد مالکی سے لے کر امام دمشقی تک، ابن القیم تک، طبقات ابن سعد تک، ہر محدث نے لکھا ہے اس کے کئی مفہوم، لیکن ایک مفہوم جو میری گفتگو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کا جو انہوں نے فرمایا نا کہ میں حسین سے ہوں، الحسین منی وانا من الحسین، جب فرمایا حسین مجھ سے ہے تو مطلب ہے میرا ہر کمال، حسین کا ہر کمال مجھ سے ہے، حسین کا ہر کمال مجھ سے ہے، اور فرمایا کہ حسین میں حسین سے ہوں، اور فرمایا پھر حسین کا ہر کمال میرا ہے، پھر حسین کا ہر کمال، پھر حسین کا کھانا مصطفیٰ کا کھانا ہے، پھر حسین کا پینا مصطفیٰ کا پینا ہے، پھر حسین کا چلنا مصطفیٰ کا چلنا ہے، پھر حسین کا نمازیں پڑھنا مصطفیٰ کا پڑھنا ہے۔ جب سب کچھ حسین کا ہے تو مجھے بتاؤ شہادت کس کی ہوگی؟ جب سب کچھ حسین کا مصطفیٰ کا ہے تو شہادت کس کی ہوگی؟ اتنے میں ایک پرانی دلیل دے جمع، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، فتویٰ بھی لگ سکتا ہے، تو اس فتوے تو بچن واسطے کام رسول کرے کہ اللہ آکھے یہ میں کیتا ہے، امتحان ہے کہ نہیں ہے، کام رسول کرے، پتھر میرا رسول مارے، اللہ فرمائے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اللہ دی گردان سمجھو، عربی جا گردانہ پڑھنا لیو، داربا داربونا، اللہ دی گردان میں سمجھو، اللہ فرماتا پیارے جو یہ پتھر وما رمیتا، یہ پتھر تو نے نہیں مارے، اذ رمیتا جو تو نے مارے، یہ پتھر تو نے نہیں مارے، پہلے نفی کیا پھر اثبات کیا، یہی تو تصوف ہے، پہلے نفی کرو پھر اثبات کرو، اسی کا نام تو تصوف ہے، پہلے نفی کرو، فرمایا یہ پتھر تو نے نہیں مارے، اذ رمیتا جو تو نے مارے ہیں، ولکن اللہ ربا، وہ تو تھوڑے مارے وہ تو میں مارے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا یہ جو ابو بکر تیرے آپ پہ بیعت کر رہا ہے یہ تیرا تھوڑا ہے، یہ تو میرے ذات پہ کر رہا ہے، میں درجنوں مثالیں قرآن سے دے سکتا ہوں، جب مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے اور اس کے محبوب کا ہر فعل اس کا ہو سکتا ہے تو حسین کس کا محبوب؟ حسین کا ہر فعل مصطفیٰ کا۔ تیسری صرف اشارہ کر کے شاہ صاحب اجازت لے رہا ہوں، ہر شہید زندہ ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ چھوڑ کسی شہید کو، ہر شہید زندہ ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، بھائی ہر شہید کو قرآن زندہ کہتا ہے، اور یہ شہرت کائنات میں صرف حسین کا خاصہ ہے جس نے نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھ کے بتایا ہے میں قرآن دی روح نال بھی زندہ ہاں تے اپنی روح نال بھی زندہ،
مجھے قرآن بھی زندہ کہتا ہے، اور اگر بات چونکہ آگے لمبی ہو جائے گی میں چھیڑنا نہیں چاہتا، اتنا چسکا دے دوں مجھے رب کی عزت کی قسم، تم نے آج تک یہی سنا میرے حسین نے نیزے پر قرآن پڑھا ہے، وہ قرآن پڑھا ہے پر صرف قرآن نہیں پڑھا، کئی مقام ایسے آئے میرے حسین نے لوگوں نے گلنا بھی کی تھی، 7 مقام ایسے ہیں، کتنے؟ بس ایک جو سب سے چھوٹا ہے، ایک مقام جو سب سے تاکہ وقت بچے وہ بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہے۔ کوفہ کے شہر میں قافلہ جا رہا ہے، حسین کا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، ادھر مسجد کی چھت پر بیٹھا ایک قاری سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا، جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ دیکھو رب کہتا ہے، واقعہ اصحاب کاف کتنا عجیب بتایا ہے، واقعہ اصحاب کاف کتنا عجیب بتایا ہے، میں تمہاری جھولی کتابوں سے پڑھتا ہوں جتنی کتابوں میں روایت ہے، اس وقت میرے حسین نے قرآن پڑھنا ختم کیا، نیزے پہ چہرہ اس قاری کی طرف پھیرا، اس قاری قرآن کی طرف پھیرا، قرآن نہیں پڑھا گل کی تھی، فرمایا وہ قاری قرآن اصحاب کاف کا واقعہ عجیب تھا پر رسول دے پتر دی دھون وڈ کے نیزے تے چڑھانا یہ کوئی گھٹ ہے جی، یہ بات میرے حسین نے قاری سے کی تو ثابت یہ ہوا، یہ 7 موقع آئے تھے، ثابت یہ ہوا حسین نے صرف قرآن نہیں پڑھا بلکہ موقع کی مناسبت سے باتیں بھی کی ہیں، وما علینا